نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما اصابك صدق اللہ العظیم۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، اور میں چل نہ سکا جہاں میں خطا کو چھوڑ کر، اور میں حیران ہوں اپنی ہی حسرتوں پر کہ ہر چیز مانگی خدا سے لیکن خدا کو چھوڑ کر۔ میرے قابل قدر محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے لیکن پھر بھی دنیا کا نظام چل رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے لیکن پھر بھی آسمان کا نظام چل رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے لیکن پھر بھی زمین کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہیں تھے لیکن پھر بھی چاند سورج ستارے کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے لیکن پھر بھی جانوروں کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہم نہیں تھے لیکن پھر بھی پیڑ پودے کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا۔ اور میرے بزرگوں، ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن پھر بھی دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن پھر بھی آسمان کا نظام چل رہا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن پھر بھی زمین کا نظام چل رہا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن پھر بھی چاند سورج ستارے کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن پھر بھی جانوروں کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوگا، پیڑ پودے کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوگا، لیکن ہم دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھے کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ اپنی مرضی سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے ہم اس دنیا سے جائیں گے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا۔ جو اس دنیا میں آیا ہے ان کو اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جانا ہی ہوگا۔ جس طریقے سے بس میں سفر کرنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اترنا ہے، ٹرین میں سفر کرنے والا انسان یہ سوچ کر چڑھتا ہے اور سفر کرتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اترنا ہے، بائک پر سفر کرنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ٹھہرنا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے والا انسان جو ہے ان کو یہ خیال اور ہمیشہ یہ تصور اور یہ سوچ اور فکر رکھنی ہوگی کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں اس دنیا سے اس دنیا سے جو ہے اس دنیا میں جانا ہی ہوگا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں جانا، یہی مقصد ہے ہمارا۔ اور میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے اچھے کو بھی نہیں چھوڑا۔ موت ایک ایسا داغ ہے جس نے بادشاہوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ موت ایک ایسی حقیقت اور ایسا داغ ہے جس نے امیروں کے آنکھوں سے بھی پانی گرایا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے بادشاہوں کے آنکھوں سے بھی پانی گرایا ہے۔ موت ایک ایسا داغ ہے جس نے پوری بستی کو برباد کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھے کہ دنیا میں سکھ بھی ہے اور دکھ بھی ہے، اور دنیا میں دکھ اور سکھ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا میں اگر سکھ نہ ہو تو پھر دکھ کا پتہ کیسے چلے گا، اور دنیا میں اگر دکھ نہ ہو تو پھر سکھ کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے کہ سکھ کے لیے اللہ نے ہم لوگوں کے لیے جنت بنایا ہے اور دکھ کی جگہ اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تمام مصیبتوں پر، تمام پریشانیوں پر، تمام تکلیفوں پر انسان صبر کرتا ہے تو اللہ نے جو ہے ان کے لیے سکھ کی جگہ اللہ نے
جنت بنایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس دنیا میں سکھ کی زندگی گزارتا ہے، راحت و آرام، چین اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، تو میرے بزرگوں یاد رکھے اللہ جو ہے دکھ کی جگہ ان کے لیے کل قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم عطا کریں گے۔ تو اللہ نے سکھ کی جگہ بھی بنایا ہے اور دکھ کی جگہ بھی بنایا ہے۔ اور میرے بزرگوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ تمام طرح کی مصیبتیں اور تمام طرح کی پریشانیاں اور تکلیفیں اللہ اسی انسان کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تمام طرح کی پریشانیاں تکلیفیں اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی مومن بندے کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو میرے بزرگوں اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے اللہ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے۔ آج ہم سب تھوڑی تھوڑی سی مصیبتوں پر، تھوڑی تھوڑی سی پریشانیوں پر، تھوڑی تھوڑی سی تکلیفوں پر اللہ کو بھول جاتے، اللہ کو چھوڑ بیٹھتے۔ تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، ہم جو ہے اللہ سے شکوہ کرنے لگتے، گلہ کرنے لگتے کہ پتہ نہیں اللہ کو ہم سے کیا دشمنی، کہ پتہ نہیں اللہ کو ہم سے کیا دشمنی ہے کہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں اللہ جو ہے ہم ہی کو دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دے کر، اللہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اور تکلیفیں دے کر اللہ جو ہے اپنے بندے کو بڑے بڑے مصیبتوں سے اور بڑے بڑے تکلیفوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ اسے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دے کر اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ اپنے بندے کو بچانا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مشکلات میں مبتلا کر کے اللہ جو ہے اپنے بندے کو بڑے بڑے مشکلوں سے جو ہے وہ بچانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ لقمان حکیم، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانیاں آئے، کوئی تکلیفیں آئے، اے میرے بیٹے تم اس پر صبر کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تم اس پہ صبر کرنا، کیونکہ اللہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ جو ہے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اور پریشانیاں دے کر اللہ جو ہے اپنے بندے کو بڑے بڑے مصیبتوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے اور بڑے بڑے تکلیفوں سے اللہ اپنے بندے کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ چھوٹی مصیبتیں دے کر اللہ جو ہے بڑے مصیبتوں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابو۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو وقت کے نبی سے مل کر آتے۔ اس وقت کے جو نبی تھے ان سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ دونوں باپ بیٹے کھانے پینے کا انتظام کیا، سواری کا انتظام کیا اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، چل دیے۔ کچھ دور جانے کے بعد سخت گرمی اور دھوپ کی تپش کی وجہ سے گھوڑا جو ہے بے ہوش ہو گیا اور گر گیا۔ پھر بھی وہاں سے دونوں باپ بیٹے پیدل سفر کرنے لگے، اور کچھ دور جانے کے بعد کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، سخت گرمی تھی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، کھانا پینا بھی میسر نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملا، لیکن نبی سے ملنے کا شوق تھا۔ پھر سفر کرنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد بیٹے کے پیر میں ایک چھوٹی سی ہڈی جو ہے وہ چبھ گئی، خون بہنے لگا، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کے سر، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہر مصیبت کے بعد جو ہے آسانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے چھوٹے چھوٹے مصیبتیں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دے کر بڑے بڑے مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ بچانا چاہتے ہیں۔
اور چھوٹے چھوٹے مصیبتوں کے ذریعے اللہ جو ہے اپنے بندوں کو بڑے بڑے مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا ابو ہم لوگ تو نیک ارادے سے نکلے ہیں، پھر ہم لوگوں کے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہے، اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ ہم لوگ جو ہے نیک ارادے سے نکلے پھر بھی اللہ کے طرف سے یہ آزمائشیں اور اتنی ساری تکلیفیں کیوں آ رہی ہے؟ تو میرے بزرگوں لقمان حکیم نے کہا بیٹا اللہ کی حکمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ کی حکمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر اسی حالت میں پیر سے خون نکل رہا ہے اور دونوں باپ بیٹے سفر کر رہے ہیں، پھر اچانک آگے سے آندھی طوفان جو ہے وہ آ رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹے گھبرا گئے کہ یہ کون سی مصیبتیں آ رہی ہے، اور وہیں پر رک گئے۔ تو پیچھے سے فرشتے نے آواز دی کہ ارے تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہوں اور سواری کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، اس کے بعد تم چلے جانا۔ تو لقمان حکیم نے کہا بھائی یہ تمام طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں میرے اوپر کیوں آ رہی ہے؟ سوال کیا لقمان حکیم نے کہ اتنی ساری مصیبتیں میرے اوپر کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتے نے کہا حضور آپ جس بستی سے گزرنے والے ہیں، آپ جس بستی سے ہو کر گزرنے والے ہیں اس بستی پر اللہ نے مجھے عذاب دینے کا حکم دیا ہے، اور میں جو ہے اللہ سے یہ دعا کیا تھا کہ اللہ یہ دونوں باپ بیٹے اس بستی سے گزرنے والے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اے اللہ ان بستی کے عذاب سے ان دونوں باپ بیٹوں کو تو محفوظ فرما۔ ہم نے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر کے، طرح طرح کے پریشانیوں میں مبتلا کر کے آپ کو اللہ جو ہے اس بستی کے عذاب سے روکنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے تھے، کیونکہ اللہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دے کر اللہ جو ہے اپنے بندے کو بڑے بڑے مصیبتوں سے بچانا چاہتے، لیکن آپ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے نے کہا کہ ابو آپ نے صحیح کہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی پریشانیوں پر مصیبتوں پر انسان صبر کر لیتا ہے تو اللہ جو ہے اپنے بندوں کو بڑے بڑے مصیبتوں اور بڑے بڑے آفات سے اللہ اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے۔ چھوٹی مصیبتوں کے ذریعے اللہ جو ہے اپنے بندوں کو بڑے بڑے مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، اور اللہ جو ہے اپنے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک مسلسل بیمار رہے۔ ایک روز ان کی اہلیہ نے کہا کہ ایوب تم 18 سال سے مسلسل بیمار ہو، تم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں جلد صحت اور تندرستی عطا فرمائے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ میں دنیا میں کتنے دن تندرست اور صحت مند تھا؟ تو اہلیہ نے جواب دیا کہ 60 سال آپ اس دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں 60 سال اس دنیا میں صحت اور تندرست تھا تو کم سے کم 60 سال تک ہمیں بیمار بھی رہنے دو، کیونکہ یہ بیماری کسی انسان نے نہیں بلکہ میرا رب خالق اور مالک نے دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں ایوب علیہ السلام کہ یہ الفاظ اور یہ انداز جو ہے اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ کو بہت پسند آیا، اور اللہ جو ہے ایوب علیہ السلام کو صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ حضور آپ نے تو سکھ کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور دکھ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، آپ بتائیں کہ سکھ اچھا تھا یا دکھ اچھا تھا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ دکھ اچھا تھا۔ اہلیہ جو ہے تعجب میں کہنے لگی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے لیے دکھ اچھا تھا، دکھ کا جو زمانہ
اور اللہ جو ہمیں بیماری میں مبتلا کیا تھا وہ زمانہ میرے لیے بہت خوبصورت تھا اور بہت اچھا تھا۔ اہلیہ پوچھنے لگی آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار تھا، جب میں پریشانی میں مبتلا تھا تو میرا رب، میرا خالق اور مالک مجھے 24 گھنٹے میری خیریت پوچھا کرتا تھا، میرا حال پوچھا کرتا تھا کہ ایوب کس حال میں ہو۔ لیکن جب سے میں بیمار ہوا ہوں اور جب سے میں جو ہے تندرست ہوا ہوں، جب سے میں صحت مند ہوا ہوں، آج اتنے عرصے گزر گئے، ایک مرتبہ بھی میرا رب مجھ سے خیریت پوچھنے نہیں آیا۔ تو میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت کے وقت جب انسان صبر کرتا ہے اور اس تکلیفوں کو جھیلتا ہے تو اس سے اندازہ یہ لگائیے کہ اللہ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے یا کسی مرض میں مبتلا کرتا ہے تو یاد رکھے اللہ اس بندے سے قریب ہونا چاہتا ہے اور اس بندے کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور لوگوں نے اس کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو بازار میں جا کے بیچ دیا۔ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ زلیخا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگائی، لیکن ان تمام مصیبتوں پر، ان تمام پریشانیوں پر یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اسی ملک کا بادشاہ بنایا۔ تمام مصیبتوں پر انہوں نے صبر کیا تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے اسی ملک کا یوسف علیہ السلام کو مالک بنا دیا۔ تو میرے بزرگوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی۔ یونس علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دوستی ہو گئی۔ ایک روز یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، دنیا میں جو سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے، دنیا میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، چلو میں اس شخص سے آپ کو ملا دیتا ہوں۔ لمبی سفر طے کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے یونس علیہ السلام کو ایک شخص سے ملا دیا، اور وہ شخص جس سے ملایا وہ شخص بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس شخص کے پاس دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، دونوں پیر بھی نہیں تھے، وہ شخص دونوں آنکھوں سے بھی معذور تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تم کیسے شخص سے مجھے ملا دیے جس کے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے، دونوں پیر بھی نہیں ہے، اور یہ شخص دونوں آنکھوں سے بھی معذور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور، اس روئے زمین پر ابھی نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اور نبی کے بعد اگر سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے تو وہ یہی شخص ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا بھائی تمہارے پاس دونوں ہاتھ بھی نہیں ہے، دونوں پیر بھی نہیں ہے، دونوں آنکھوں سے معذور بھی ہو، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں اللہ نے تم کو نہیں دی ہے، لیکن پھر بھی تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ نابینا شخص جس کے پاس ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، وہ کہنے لگا کہ اللہ نے تو کم سے کم مجھے بولنے کے لیے زبان تو دیا، اگر وہ میرا رب مجھے زبان بھی نہیں دیتا تو میں اپنے رب کے ساتھ میں کیا کر سکتا تھا؟ کم سے کم یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان جیسی نعمتیں تو اللہ ہمیں دی ہے، زبان جیسی نعمت تو اللہ نے ہم کو دیا ہے، تاکہ میں اس زبان کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کروں، تاکہ میں اس زبان کے ذریعے اللہ کا شکریہ ادا کر سکوں۔
تو میرے بزرگوں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ وہی انسان ہے کہ اس روئے زمین پر نبی کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کے قریب ہے تو وہ یہی شخص ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر انہوں نے ناشکری نہیں کی، اور جو نعمتیں اللہ نے ان سے چھین رکھی ہے اس پر بھی انہوں نے صبر کیا، اور اللہ کی تمام جو ہے مصیبتوں پر انہوں نے صبر کیا، تمام تکلیفوں پر انہوں نے صبر کیا، جس کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ نے ان کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو میرے بزرگوں، دنیا میں جو شخص جتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، جتنی پریشانیاں جھیلتا ہے، جتنی مصیبتیں وہ جھیلتا ہے، جتنی تکلیفیں وہ انسان اٹھاتا ہے، اللہ اس انسان کو اتنا ہی بلند اور اونچا مقام عطا فرماتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کے گلیوں میں رسی باندھ کر گھسیٹا کرتے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، جسم کے اوپر سے کپڑے اتار کر لوہے کو گرم کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو داغا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، آپ غور کریں، کسی کے جسم کو اگر لوہے کو گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے تو کتنی تکلیفیں ہوں گی، لیکن پھر بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہی الفاظ نکلا کرتے تھے کہ احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں تو جھیل سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف اس دنیا میں لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال، تمہارا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے، تمہارا اللہ کے یہاں کتنا بڑا رتبہ ہے کہ تم زمین کے اوپر چل رہے تھے اور تمہارے پیروں کے قدموں کی آہٹ جو ہے ہم جنت کے اندر سن رہے تھے۔ تم زمین پر چل رہے تھے لیکن تمہارے پیروں کی آہٹ کی آواز جو ہے وہ جنت کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ تو میرے بزرگوں، جو شخص دنیا کی تھوڑی سی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تھوڑی مصیبتوں پر صبر کر لیتا ہے، تھوڑی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، تھوڑی سی تکلیفوں پر انسان صبر کرتا ہے، تو اللہ اسے جہنم کے بڑے مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی مصیبتیں جو ہے انسان کو کل قیامت کے دن جہنم کے بڑے مصیبتوں سے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ چھوٹی مصیبتوں کے ذریعے، چھوٹی تکلیفوں کے ذریعے اور چھوٹی جو ہے پریشانیوں کے ذریعے اللہ جو ہے جہنم کے بڑی مصیبتوں اور جہنم کی بڑی پریشانیوں سے اللہ اپنے بندے کو بچانا چاہتا ہے۔